رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم۔ کہنے کو یہ حدیث مختصر سی ہے، اس کے جملے مختصر سے ہیں، لیکن اپنے اندر اتنا گہرا پیغام رکھتے ہیں، اتنا مؤثر پیغام رکھتے ہیں، جو ہمارے آج کے موجودہ دور کے لیے بڑا ہی اہم ہے۔ ہم قرآن کریم جب پڑھتے ہیں تو سیدنا عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ عزیر علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، ایک وادی کو دیکھا، ایک بستی کو دیکھا کہ وہ سر کے بل پڑی ہے، سوال کیا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اے اللہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ کیوں کر زندہ ہو سکتے ہیں، کیسے ایسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب عملی طور پر انہیں سکھایا، کیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے 100 سال کے لیے ان پر نیند کو طاری کر دیا، جسے ہم موت صغریٰ بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے ان پر نیند کو طاری کر دیا، یہ 100 سال تک سوئے رہے۔ 100 سال سونے کے بعد جب اٹھے، اللہ رب العزت نے فرمایا، کتنا عرصہ رہے ہو؟ حضرت عزیر عرض کرنے لگے، لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن گزرا ہوگا۔ اللہ نے جواب دیا، نہیں اے عزیر، بل لبثت 100 عام، آپ 100 سال تک سوئے رہے۔ اور آپ دیکھیے، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، آپ کا کھانا تر و تازہ ہے، آپ کا مشروب تر و تازہ ہے۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے سواری کے گدھے پر نظر ڈالیے، اس کی ہڈیاں بکھر چکی تھی، اجزاء بکھر چکے تھے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ آپ 100 سال پہلے جب یہ معاملہ ہوا، آپ 40 سال کے تھے، اور اس معاملے کے بعد جب آپ اٹھے تو آپ 40 ہی کے تھے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی عمر 120 سال تھی، اور آپ کے پوتے کی عمر 80 سال تھی، اور آپ کی 40 سال تھی۔ یہ ایک کمال دیکھا، یہ ایک معجزہ دیکھا۔ یہود کہنے لگے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کے بیٹے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چند ایک معجزات دیکھے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہنے لگ پڑے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو محبوب کریم علیہ السلام تو سراپا معجزہ ہے، آپ کی ایک ایک ادا معجزہ ہے، آپ کی ایک ایک ادا برہان من ربکم ہے۔ تو آپ کو اپنی امت سے اس بات کا خطرہ تھا، اس بات کا ڈر تھا، جس کا آپ نے اظہار فرمایا۔ اور آخری جو آپ کے الفاظ ہیں، جو آخری آپ کی تعلیمات ملتی ہیں، آپ نے ان میں ایک یہ بھی ذکر فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مسجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور وہاں آپ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ لا تجعل قبری وثنا، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بننے دینا، میری قبر کو بت نہ بننے دینا۔ اور اس کا ہمیں عملی نمونہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اطہر وثن نہیں بنا، بت گاہ نہیں بنا، وہاں پر میلہ نہیں لگا۔ اور یہاں بھی اس حدیث میں بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایسے نہ بڑھا دینا، مجھے ایسے نہ بڑھانا جتنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، میں تو عبد ہوں۔ آپ کیا جانے کہ عبد کی لذت کیا ہے؟ کوئی اہل دل، کوئی اہل معرفت سے پوچھے کہ لفظ عبد میں جو محبت چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر لذت کیا ہے؟ اگر آپ نے اس عبد کے مقام کو سمجھنا ہے تو آپ قرآن اٹھائیے۔ قرآن میں رب العزت نے جب معراج کا تذکرہ فرمایا، وہاں محبوب کریم علیہ السلام کا اگر کوئی وصف لاریب کلام کا حصہ بنایا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، لفظ عبد کو
بطور وصف بیان کیا، اور یہاں بھی حضور نے فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، فَقُولُوا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تم یہ کہا کرو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ ہمارے ہاں ایک روش چل پڑی ہے جسے ہم کہتے ہیں غلو، اور یہ ایسی بیماری ہے، یہ ایسی وبا ہے کہ قرآن کریم میں رب العزت نے حکم دیا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرنا۔ یہ غلو ہی تھا جو عیسائی اور یہودی مغضوب اور ظالم ہو گئے کہ آج ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہر رکعت میں ہم مغضوب اور ظالم کے راستے سے پناہ مانگتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے غلو نے ان کو اس مقام پر لا کے بٹھایا کہ وہ حاسد بھی ہوئے، اس غلو کی وجہ سے اندھے بھی ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے انکاری بھی ہوئے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ جس طرح آج کے دور میں آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے، جس طرح ہمارے اشعار کہے جاتے ہیں کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ جملہ کتنے بڑے غلو پر مبنی ہے، آپ اندازہ کریں۔ اور اس سے آگے چلیں تو ایک فتنہ جو آج کے دور میں بڑی تیزی کے ساتھ جنم لے رہا ہے وہ یہ ہے کہ موضوع روایات اور جو جھوٹی روایات اور جھوٹے قصے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو ظاہر کرنے کے لیے، وہ تو پہلے سے ظاہر ہے، ہم اس شان کو ظاہر نہیں کر سکتے، ہم تو اس شان کا ذکر کرتے ہیں، چرچا کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے، ہمیں اللہ سے اجر و ثواب ملتا ہے، اس کے حقدار ہوتے ہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں موجودہ دور میں؟ موضوع روایات کو، جو جھوٹی روایات ہیں ان کا سہارا لے کر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت و عظمت کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آج کے دور میں وہ تمام واعظین جو جھوٹی روایات کا، موضوع روایات کا سہارا لے کر اپنی خطابت کو اور اپنے وعظ کو چمکا رہے ہیں، وہ اس فرمان پر کان دھریں، اس فرمان کو سنیں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی، من قال علی لم اقل، جس نے وہ کہا جو میں نے نہیں کہا تھا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو اس بات کو خیال میں اپنے ذہن نشین کر لیں، اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اپنے ذہنوں کو یہ بات باور کرا دیں، اپنی سوچوں کو اس کا پابند کر دیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے کیا، جیسے یہودیوں نے کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر موقع پر حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔